الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عزتوں اور بلندیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، عزتوں اور بلندیوں سے نوازا، اتنی عزتیں دیں کہ انسان تو کیا فرشتے بھی آپ کے مقام پر ہش ہش کر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے درپے ہوئے، اور بالآخر سات نبوی کو کفار نے آپس کے مشورے کے ساتھ آپ اور آپ کے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور ایک وادی کے اندر آپ کو محصور رکھا گیا 3 سال تک، اور پھر 3 سال کے بعد وہ قید، وہ حصار تو ختم ہوا۔ ایک دن کفار آپ کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو منع کیجئے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے آقا کو بلوایا تو آقا نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مجھے سونپی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ 10 نبوی کو آپ کے چچا غمخوار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ پر ایمان نہ لا سکے اور بلا ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی سال آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا لقب دیا، غم کا سال۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف کا سفر آپ نے کیا۔ ممکن ہے طائف کے لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں، وہ ایک واقعہ ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے وہاں پر جا کر کے اپنی بات پہنچائی، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کو بھی لگا دیا، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، تکالیف پہنچائیں۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں فوراً
فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا نبی جی اگر آپ کا حکم ہو تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر کے اس قوم کو اس بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی آئے اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے اور اسلام قبول کر لے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو آپ ہدایت دیجئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پھر جب آپ گھر کے اندر تشریف لائے، غم تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ تشریف لائے، رات کو جب آپ سوئے ہیں تو جبریل امین اللہ رب العالمین کا سلام لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ سلام لے کر کے آپ کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ان اللہ یقرئک السلام، اللہ رب العالمین آپ کو سلام دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے بھی قبل جب آقا گھر کے اندر تشریف لائے، غم تھا، تو اس وقت آقا نے ایک دعا کی آقا نے فرمایا کاش میرا کوئی ساتھی ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ تو اسی رات اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا اور سلام کہلوا کر کے بھیجا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل امین کے ساتھ آپ کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ سورت کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اسراء ہے، اور اس سے جو پچھلی سورت ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ اس کا مختصراً جو آپس کے اندر سورتوں کو ربط ہے وہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ، نبی جی یہ جو تکالیف کا آپ کو پہنچا رہے ہیں، آپ ان آزمائشوں اور تکالیف کے اوپر صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ آپ کا صبر کرنا بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوگا۔ اللہ کیسے صبر کروں؟ میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور یہ الٹا مجھے تکالیف پہنچاتے ہیں۔ میں نے سفر کیا طائف کا، وہ مکہ سے کوئی قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، گاڑی کے اوپر بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، روڈ بھی صاف ہے۔ آج اتنا لمبا سفر آقا نے کیا پیدل، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ میں تو ان کی خیرخواہی چاہتا ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو وہ آپ کے ساتھ بری تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین متقی اور نیکوکار لوگوں کا اجر و بدلہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر آقا کی دعا بھی تھی، اور انسان جب اپنوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ملاقات کروائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کروائی؟ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ اللہ ہی سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ 6 سوالوں کے جواب اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دیے ہیں۔ سفر کروایا کس نے؟ سبحان، اللہ رب العالمین نے کروایا ہے۔ اور کس کو کروایا ہے؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو کروایا ہے۔ کب کروایا ہے؟ رات کے مختصر سے لیلاً، مختصر سے حصے میں کروایا ہے۔ اتنا طویل سفر انتہائی مختصر وقت میں اللہ نے کروا دیا ہے۔
ابتدا مسجد حرام سے انتہا مسجد اقصیٰ تک، یہ سفر اسراء کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیوں کروایا؟ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلانے اور دکھلانے کے لیے یہ سفر اللہ رب العالمین نے کروایا ہے۔ 4 مسائل کا حل بھی اللہ نے بیان کیا، وہ پھر ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سفر کروایا بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلے سفر ہوا، اور مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ براق پر ہوا، یہ برق سے ہے۔ جس طرح بجلی چمکتی ہے، لمحہ بھر میں یہاں سے وہاں پہنچتی ہے، تو تیز ترین سواری کے اوپر آقا کو اللہ رب العالمین نے سفر کروایا۔ مسجد اقصیٰ جب آپ پہنچے ہیں، تمام انبیاء صفے باندھے کھڑے ہیں، امامت کا مصلی خالی ہے، جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ تب سے آپ کا لقب امام الانبیاء۔ اور پھر وہاں سے جو اوپر کا سفر ہے وہ رف رف کے اوپر ہوا، اور آج کے دور میں اس کو ایلیویٹر یا لفٹ کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، تیز ترین رف رف کے اوپر آپ کا سفر ہوا۔ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، تمام آسمانوں کے اوپر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کا نظارہ بھی کروایا اور پھر جہنم کا نظارہ بھی کروایا۔ جہنم کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، جو فتنے پھیلانے والے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو دکھانے والے ہیں۔ اگلا منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، فرشتے ان کے گلوں کو دبا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو آپ کی امت کے اندر اختلاف ڈالیں گے، تفرقہ باز قسم کے، اپنے فرقے بنائے ہوئے تفرقہ باز خطیب۔ اور اگلا منظر دکھلایا کہ دھڑ تو انسانوں والا، چہرہ سور اور خنزیر والا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی جو شان بیان کی ہے، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، سچ کا دامن وہ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور اگلا منظر جو دکھلایا گیا، عورتیں ہیں کتوں کی طرح چیخ اور چلا رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنی خاوندوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی اور نازیبا کلمات ان کو کہنے والی، گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی۔ اگلا منظر جو دکھلایا گیا، افراد چھوٹے چھوٹے قدوں والے اور پہاڑوں کے ساتھ ان کو کچلا جا رہا، پھر درست ہوتے ہیں پھر کچلا جا رہا، یہ منظر بار بار چل رہا ہے۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے مغرور لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں۔ اور اگلا منظر دکھلایا گیا، کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے گٹھڑ اپنے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے، جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پا رہے، تکلیف سے مرے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے بددیانت ہیں، ان کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی لیکن امانتوں کے اندر وہ خیانت کرنے والے ہیں۔ یہ تو آخرت کے عذابات ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین عذاب دیتے ہیں۔ اور خائن، بددیانت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت بتلایا ہے۔ جب بھی ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اگلا منظر دکھلایا گیا کہ فرشتے ایک آدمی کے سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر پتھر مارتے ہیں اور پتھر لگنے کے وجہ سے اس کا سر کچلا جاتا، اور یہ منظر چل رہا، پھر درست ہوتا، پھر مارتے، پھر کچلا جا رہا، یہ منظر چل رہا ہے۔
بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے بے نماز ہیں، بے نمازی ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس ماتھے کو یہ نہیں ٹیکا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کے ماتھے کو آج کچلا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں ہے جھکنے والے۔ اور پھر سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے الا اصحاب الیمین فی جنات، جنتی جنت میں یتساءلون عن المجرمین، سوال کریں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، آج جو تم دوزخ میں پڑے ہو، جہنم کے آگ میں جل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ تھے۔ یہ سورہ صافات کہ بالکل دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو کھینچا ہے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرے ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ سارا منظر، تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آج تم جہنم کے اندر جل رہے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ فضول بحث و مباحثہ کے اندر ہم پڑھا کرتے۔ عزیزان گرامی، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جہاں اور فرائض انسان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، نماز کا فریضہ بھی متوجہ ہوتا ہے۔ اور نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ باقی تمام وقت آپ اپنے کام کاج کے اندر گزاریے، آرام کیجئے، کام کیجئے، حلال روزی کمائیے، بچوں کے ساتھ لطف و محبت کا معاملہ کیجئے، ان کی خیر خواہی کیجئے، لیکن نماز کی ادائیگی جو فرائض میں سے اس کی بھی پابندی کرنی ہے، ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے، اس کی پابندی بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غفلت برتتا ہے، تو فرمایا وہ خود اپنی زبان سے بولیں گے لم نک من المصلین، ہمارا جہنم میں آنے کا جو ایک سبب ہے اسباب میں سے وہ نماز نہ پڑھنا بھی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کے پابند بن جائیے۔ اور پھر 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنی خاص تجلی کا اظہار فرمائیں گے، تمام لوگ سجدے کے اندر چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر ایسے تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ وجہ خود اللہ بیان کرتے ہیں یدعون الی السجود وهم سالمون، دنیا میں یہ صحیح سالم تھے، ان کو سجود کی طرف، نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن یہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے، یہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ تندرست ہوا کرتے تھے۔ اس وقت یہ جھک بھی سجدے تھے، اپنا سر، اپنی پیشانی زمین کے اوپر اپنا ماتھا ٹیک سکتے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا کہ وہ اپنا سر اللہ رب العالمین کے قدموں کے اوپر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اس وقت جو بھی انسان دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعائیں جو قرآنی ہیں، احادیث سے مبارکہ سے جو دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں انسان سجدے کی حالت میں مانگ سکتا ہے۔ نوافل آپ پڑھیے، اور نوافل میں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ تو کیا منظر دکھلایا گیا کہ سر کچلا جا رہا ہے، وجہ کہ نمازی نہیں تھے۔
اگلا منظر دکھلایا گیا اور بڑا بھیانک منظر. کچھ لوگ ہیں ان کی شرمگاہیں یہاں پر پیشانیوں کے اوپر ہیں اور پیپ بہ رہی ہے اور اس کو وہ پی رہے ہیں. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، مرد و عورت. یہ آپ کی امت کے بدکار لوگ ہیں. اور گزشتہ جمعہ کے اوپر میں نے آپ کے سامنے حیا کے متعلق گزارشات پیش کی تھی. 14 فروری کو جو دن منایا جاتا ہے اس کی انتہا اسی بدکاری کے اوپر ہوتی ہے. بظاہر تو محبت کا لیبل ہے لیکن انتہا اسی بدکاری کے اوپر ہے. اور اس کی جو سزا آقا کو دکھلائی گئی اور آقا نے بیان کی ہے بڑی ہی بھیانک ہے. وہ تو آخرت میں ہوگی، دنیا کی جو ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی. اگلا منظر جو دکھلایا گیا، کچھ لوگ ہیں اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھا رہے ہیں. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ تمہارا بھائی ہو اور نمبر 2 وہ مردہ ہو، فوت ہو چکا ہے، تمہارا فوت شدہ بھائی ہے، چارپائی تمہارے سامنے پڑی اور اس کے گوشت کاٹ کاٹ کر کے تم کھاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ سورہ حجرات 2 رکوع ہے، 26واں پارہ ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا پسند کرتے ہو؟ پھر خود ہی جواب دیا فَقَرِهْتُمُوهُ، یقینا تم اس کو ناپسند کرتے ہو. کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی ہے، فوت ہو چکا ہے. اس وقت وہ انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے اور اس وقت کوئی اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے کھائے، یقینا تم اس کو پسند نہیں کرتے. فرمایا جب بھی کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے وہ کھا رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا نبی جی یہ کیسے؟ تو آقا نے فرمایا جو بدکار ہے، بد کردار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے اور وہ گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے. ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے، وہ توبہ کر لے، لیکن جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. یہ تو آپس کے اندر مزے لے لے کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کسی کو کہا جائے وہ تو یہ کہتا ہے میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں. تو آقا سے جب یہ پوچھا گیا بھی اگر جو ہم بات کہہ رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر ہو تو، اگر فرمایا غیبت ہے ہی یہ، اگر اس کے اندر نہیں ہوگی پھر یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا. اور پھر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں جس کی آپ نے غیبت کی ہے. یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی آپ نے غیبت کر لی، اس کی پیٹھ پیچھے آپ نے باتیں کر لی ہیں، اس کا دل دکھا ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا. لیکن جب آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کی ہے، آپ کی اس سے ملاقات ہونا ناممکن ہے، دور ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، رابطہ ناممکن ہے، تو اس کا حل اور طریقہ بھی آقا نے بتلایا ہے. فرمایا کثرت کے ساتھ اپنے لیے بھی معافیہ مانگے اللہ سے اور اس کے لیے بھی معافیہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگے اور اس کثرت سے مانگے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. یہ مناظر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر دکھلائے. باقی اللہ رب العالمین کے ساتھ اب ہم کلام ہوئے، بات ہوئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو تحائف سے نوازا، وہ ایک آگے لمبا موضوع ہے. ایک آخری بات، کچھ لوگ 27 رجب کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دن ہے، اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں، اس رات کو وہ نوافل پڑھتے ہیں،
تو عزیزان گرامی کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ متعین نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مشہور تو ہے 27 رجب کو آقا کا معراج ہوا، لیکن یقینی تاریخ 27 یقینی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات، کیا اس دن روزہ ثابت ہے؟ تو روزہ خاص اس وجہ سے کہ آقا کا معراج ہوا تو روزہ رکھنا، تو یہ آقا سے ثابت نہیں ہے۔ خاص اس وجہ سے کہ آقا کا معراج ہوا اس رات کو، اس وجہ سے رات کو خاص کیا جائے نوافل کے ساتھ، تو اس وجہ سے اپنی طور پر کسی دن کی کسی رات کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ کسی دن کی تخصیص کرنا یہ شریعت کا کام ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی۔ ہاں یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اتنے روزے رکھتے کثرت کے ساتھ کہ ہم سر کہتے ہیں کہ ابھی آپ افطار ہی نہیں کریں گے، کبھی آپ افطار کرتے تو ہم کہتے ہیں کبھی آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، نفلی روزوں کے بارے میں۔ تو اگر انسان کوئی روزہ نفلی رکھنا چاہتا ہے، رجب میں رکھے، شعبان میں رکھے، پورا سال رکھ سکتا ہے 5 دنوں کے علاوہ، لیکن کسی دن کو خاص کر کے اپنی طرف سے تخصیص کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔